یہ آیا مبارکہ قرآن میں ایسی آیت ہے کہ اس کے اوپر علم حدیث کھڑا ہے، جو جانچ پڑتال اور پرکھ کی جاتی ہے احادیث کی، صحیح اور ضعیف کی، موضوع کی، من گھڑت کی، وہ سب اسی اصول اور اسی آیت کے اوپر اصول کھڑے ہیں جو محدثین کرام نے وضع کیے ہیں۔ اور اس میں کیا ہے کہ اگر تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر کے آئے تو خوب تحقیق کر لو۔ کوئی بھی آدمی جس کے حوالے سے علم نہیں ہے کہ یہ نیک ہے یا بد ہے تو پھر تحقیق کرنا بڑی ضروری ہے۔ اور ایک آدمی جس کا پتہ ہے کہ یہ گنہگار ہے، جھوٹا ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، یہ جو بات کرے گا اس کی اتھینٹسٹی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ آج بڑی مثال سوشل میڈیا، آج سوشل میڈیا پر ہم کوئی بھی چیز دیکھتے ہیں، کوئی بھی پوسٹ دیکھتے ہیں تو ہم اس کو دین سمجھ بیٹھتے ہیں، ہم اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیتے ہیں، ہم اس کو آگے نشر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ حضور نے فرمایا کفا بالمرء کذبا ان یحدث بکل ما سمع، آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے کافی ہے کہ وہ جو بات سنے آگے بیان کر دے۔ سنی سنائی بات آگے بیان کرنا یہ مومنین کا شیوا نہیں ہے، بلکہ یہ فاسقوں کا شیوا ہے، یہ کمزور ایمان والوں کا شیوا ہے، مضبوط ایمان والوں کا یہ طریقہ کار نہیں ہے۔ مضبوط ایمان والوں کا کیا طریقہ ہے؟ فتبینوا، وہ تحقیق کرتے ہیں، وہ اصل تک پہنچتے ہیں، وہ تہ تک پہنچتے ہیں۔ یہ نہیں کہ یہ آیا ہے اور اس نے آ کر کان میں بات ڈال دی تو اب جس کے بارے میں بات کی جا رہی ہے بندہ ویسا ہی گمان کرنے لگ جائے۔ نہیں، بندہ تحقیق کرے، دو چار سے اور پوچھے، اس سے ملے اور تحقیق کرے کہ کیا جو میرے تک بات پہنچی ہے اس میں صداقت ہے کہ نہیں۔ ہم کیا کرتے ہیں، کوئی بندہ آتا ہے اور کسی کے بارے میں بتاتا ہے فلانا شخص ایسا ہے، اب جو بتانے والا ہے چونکہ وہ ہمارا دوست ہے اور جس کے بارے میں خبر دی جا رہی ہے اس کے ساتھ ہمارا تعلق ہے لیکن بہت اچھا نہیں، تو ہم اب یہ جو ہمارا قریبی ہے اس کے بتانے کی وجہ سے اس کی باتوں کے اوپر کان دھر دیتے ہیں، اور عین ممکن ہوتا ہے اور کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جو یہ بات کرنے والا ہے یہ اپنی بات میں جھوٹا ہوتا ہے، جس کے بارے میں بھی بات کی جا رہی ہوتی ہے وہ ویسا نہیں ہوتا۔ تو یہ بہتان ہے، یہ بہتان ہے جو وہ باندھ رہا ہوتا ہے، اور یہ شخص جو بات سن کر اس کے مطابق اپنا نظریہ قائم کر لیتا ہے تو یہ گنہگار ہوتا ہے۔ اور رب تعالیٰ نے ہمیں اسی بارے میں یہ حکم دیا ہے کہ ان تصیبوا قوما بجہالہ، کہ تم سنی سنائی باتوں کو بغیر تحقیق کر آگے بیان کر دو یا اس پر عمل کر لو تو تم دوسروں کو نقصان پہنچاؤ گے۔ فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین، اور جب کسی کو نقصان پہنچاؤ گے تو بعد میں تمہیں خود ندامت ہوگی کہ میں نے یہ کیا کر دیا۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے رب تعالیٰ ہمیں تحقیق کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور تحقیق کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔